جو انکشاف انہوں نے کیا خواتین حضرات وہ بڑا عام تھا، بڑا لرزہ خیز تھا، اور لرزہ خیز عمران کے لیے نہیں، خود جنرل باجوہ کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے، اور اب آپ اس کو یہ کر دیں، اب آپ اس کو وہ کر دیں، تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا۔ اب میں نے کہا بھی جنرل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنے خلاف جائے گی؟ کہتے میں نہیں اب گھبراتا، میں نہیں ڈرتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل ہی بہت غصے کی آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے، جس پر میں نے باقاعدہ اپنے آج ویلاگ میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہیں الٹیمیٹلی۔ اگر آپ فٹ ہیں تو فٹ رہیں، اس ایج میں تو آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس طرح کے معاملات کا۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی ایسی اس کی چیزیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، خود ریکارڈ۔ اچھا مجھے اس سے لگا کہ جنرل صاحب چھوٹے سے جیمز بانڈ بھی ہیں کہ میں خود ریکارڈ کیا کرتا تھا، یا انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی زور دیتے ہوئے کہا کہ میں خود کرتا تھا، فیض کو بھی نہیں پتا، فیض کو بھی نہیں، جیسے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا فیض کو سیکیور کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا، یا میرے اندر کے سو کالڈ گھاگ صحافی نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فیض صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے، یا اونس سارا اپنے اوپر لینے کے اس میں۔ ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی گفتگو، ریکارڈنگز بے شمار ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ فیض کو بھی نہیں پتا، میں خود کرتا رہا ہوں، میں نے خود کیا، خود کروایا ریکارڈ، اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا، پھر میں ریویل کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے یہ۔ میں نے کہا جنرل صاحب، بڑے افسوس سے میں نے مثال دی کہ جو آڈیو اس کی لیک ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، مجھے بہت دکھ ہوا، بڑی شرم آئی وہ باتیں سن کر۔ وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں جو بھی ہیں، لیکن بیڈ ٹیسٹ ہے میرا۔ اس نے اس کا بال بھی بانکا نہیں کیا، وہ جو ہے سو ہے، سب کے سامنے ہے۔ پہلے وہ کیا ہوتا تھا، اب کیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ اگر اس سے نہیں گھبرایا تو اس سے کیا ڈرے گا؟ اور دوسرا، میں نے پھر ریپیٹ کرتے ہوئے نے کہا کہ اس سے نقصان اس کا تو نہیں ہوگا، آپ کا بہت ہوگا، آپ کا ہی نہیں، آپ کے تمام ساتھیوں کا ہوگا۔ کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے اس بیچارے معصوم نواز شریف کو شکنجے میں آپ نے پھنسایا تھا۔ آپ ایک طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ آخر وہ شور مچا رہے ہیں نا کہ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا، اور عمران اس کا بینیفیشری ہے، تو اس کا نیٹ ریزلٹ تو یہ ہوگا۔ اور آپ کی یہ بات کسی نے اس لیے نہیں ماننی، نون لیگ کو ایک نیریٹو شاید مل جائے، لیکن اس میں بھی جان اس لیے نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ نواز شریف پر، ان کی فیملی پر، ان کے بھائی پر، ان کی فیملی پر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے بھائی جان، یہ معاملات تو لیجسلیشن کروا کے آپ آف دا ہک ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو آپ ایک دفعہ پھر غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، پھر سٹیٹ سیکرٹس کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا، اس پر بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ تو یہ ایسی ایک فضول سی بحث شروع ہو گئی ہے جس کا خام خواہ مجھے اس کے بیچ میں اپنے آپ کو رگیدنا پڑا۔ میں نے یہی بات ان سو مینی ورڈز خان صاحب کے بھی گوش گزار کر دی ہے، اور خان صاحب نے اس کے آگے جو ریئیکٹ کیا ہے جس طرح، وہ اسی طرح تھا جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسے کہو کہ جتنا زیادہ اور شور مچانا چاہے مچا لے، ابھی تو میں اس کے پیچھے گیا ہی نہیں، ابھی تو میں نے وہ سارا سلسلہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو خام خواہ ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پر آپ اپنی پوزیشن خود کمپرومائز کریں گے۔ وہ ایک پالیٹیشین ہے، وہ بہت لبرٹیز لے سکتا ہے۔ آپ کی جو جولاں گاہ ہے، جو آپ کی فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہے جنرل صاحب، وہ انتہائی محدود ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کھل کے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے، حکمت سے کام لینی چاہیے، کیونکہ آپ آرچ رائیول ہیں عمران خان کا اس پوری سچویشن میں۔ عمران آپ پر کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا، اس کی ایکچوئل پولیٹیکل ٹگ آف وار